اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام گرامی عطا فرمایا احمد، اگر اس کا الف ہٹائیں تو یہ بن جاتا ہے حمد، اللہ کی تعریف۔ محمد میم ہٹائیں تو یہ بن جاتا ہے حمد، اللہ کی تعریف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کی تعریف کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرمایا، تو نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، تو نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، تو نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا اے میرے حبیب، جو آپ کو دیا وہ تو کسی کو نہیں دیا، اب قیامت تک جب بھی میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کی برکت سے آج ایسی ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گی، بہت کام آئیں گی۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہیں۔ کچھ جس کو غصہ بہت آتا ہو، وسیم، غصہ آنا فطری بات ہے، جس کو اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جس کو غصہ نہیں آتا وہ تو گدھا ہے۔ ہاں، کم و بیش الفاظ ہے۔ تو غصہ آنا فطری بات ہے، غصے کا اظہار کرنا، یہ اس سے بچنا کہ اظہار نہ ہو جائے، یہ بڑے اخلاق کی نشانی ہے۔ دو چیزیں دوستوں اللہ نے بڑی کم اتاری ہیں دنیا کے اندر، ایک سنسیریٹی جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، اخلاص اللہ نے تھوڑی اتاری ہے، ہاں، اور ایک اچھے اخلاق یہ اللہ نے تھوڑے اتارے ہیں، ہاں یہ ریئر ہیں، اور ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا جڑواں بھائی بنا دیا ہے۔ ہاں، ایمان، اخلاص، اخلاق، یہ تینوں جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے یہ تینوں تب دوں گا جب ان کو مانگو گے۔ یہ مانگنے پڑتے ہیں، یہ ڈیولپ ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، پھر اس کے بعد مانگنے پڑتے ہیں۔ تو جب غصہ آئے تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اس کو پڑھ لو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وسیم بھائی، اگر ہر نماز کے بعد اگر کوئی اس کو پڑھے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کو غصے پر قابو کرنا سکھا دیں گے۔ میری جو بہنیں سن رہی ہیں، ان کے شوہر جو غصہ کرتے ہیں، ان کو یہ بات بتاؤ کہ بھائی آپ یہ دعا پڑھ لیا کریے، یا اگر شوہر کو غصہ آئے آپ اس کے منہ پر یہ دعا پڑھ لیا کریے۔ اور اگر دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، عرب کیا کرتے ہیں، فوراً درود پڑھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، تو یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جو غصے کو قابو کرتا ہے، غصے کی حالت میں ابھی بولنے سے پہلے جو دعا مانگو گے وہ اسی ٹائم پوری ہو جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 یاد رکھ لیجئے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 54۔ جب بیٹی کی شادی کر دیں، اب اللہ ہی جانے میری بیٹی کا نصیب کیسا ہے، تو نصیب تو بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کو منانا ہے اللہ کو خوش کر کے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھیں، جو اس کا اہتمام ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے بیٹے یا بیٹی کو کامیاب زندگی عطا فرمائیں گے شادی کے بعد۔ یہ آیت بھولنا نہیں میرے دوستوں، بہت ضروری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اس بچی کی اولاد جو ہوگی صالح ہوگی، میاں بیوی کے تعلقات انشاءاللہ ہمیشہ اچھے رہیں گے، اور کوئی ان میں توڑ پیدا نہیں کر سکے گا۔